नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अजीज साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर और आफियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तालीम और आप देख रहे हैं क़ारी तालीम मेवाती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम होगा, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ने जीत हासिल की है और उसके बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने वक़्फ़ बिल के ताल्लुक से क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वक़्फ़ बिल का तज़किरा संविधान में नहीं है। जी हाँ, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा है संविधान के अंदर वक़्फ़ बिल का तज़किरा नहीं है। इसी के जवाब में मौलाना अरशद मदनी ने उनको क्या ही खूब करारा जवाब दिया है। पहले मैं आपको जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनका वीडियो दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद मौलाना अरशद मदनी ने उनको क्या जवाब दिया है, उसके बाद उस वीडियो को दिखाऊंगा। चलिए नाज़रीन, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो वक़्फ़ बिल के तज़किरे से क्या कह रहे हैं। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो वक़्फ़ बिल के तज़किरे से क्या कह रहे हैं। तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। दोस्तों, आपने अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो देखा, उन्होंने वक़्फ़ बिल के तज़किरे से क्या कहा। अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे जो मौलाना अरशद मदनी की वीडियो है और मौलाना अरशद मदनी ने नरेंद्र मोदी को क्या ही खूबसूरत जवाब दिया है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि मौलाना अरशद मदनी और क्या कह रहे हैं। मुझे आज सुबह एक साहब ने दिखलाया कि कल मोदी जी ने, वो बड़े आदमी हैं, मेरे मुल्क के वजीर आज़म हैं, उन्होंने तकरीर की है और उसके अंदर ये फरमाया है कि वक्फ हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर वक्फ कोई चीज नहीं है। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वजीर आज़म और हिंदुस्तान जैसा वजीर आज़म ये बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि वक्फ कुरान का फैसला है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद का फैसला है, हमारे दीन का दीन है। वक्फ का लफ्ज नहीं आया, लेकिन ये बात आ गई 25 और 26 दफात के अंदर कि इस मुल्क में हर अक़लियत को अपने मजहब को पकड़ने, अपने मजहब को चलने का इख्तियार है। क्या मतलब ये है? कल को आप खड़े होकर कह दें कि नमाज का जिक्र दस्तूर के अंदर नहीं है, हज का नाम दस्तूर के अंदर नहीं है, ज़कात का नाम दस्तूर के अंदर नहीं है, रमजान के रोजों का नाम दस्तूर के अंदर नहीं है, इसलिए हर चीज को मिटा दिया जाए। ये क्या चीज है? दस्तूर मजमूई तौर पर दस्तूर ने कह दिया कि मुसलमान एक अक़लियत है और हर अक़लियत को अपने मजहब पर चलने का इख्तियार है। मजहब की हर चीज इस एक दफे के अंदर आ गई। वक्फ का मसला, इस्लाम के अंदर जो चीज इस्लाम की है मजहब, वो चीज है जो कुरान के अंदर है। एक दूसरी वो चीज है जिसको हमारे आका
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یہی دو اسلام کی بنیادیں ہیں۔ سمجھو، قرآن کی آیت ہے، چوتھے سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ لن تنالوا البر، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے۔ بر کی تفسیر مفسرین جنت سے کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہرگز تم جنت کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنے اس مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے۔ جس مال کو سے تمہیں محبت ہے، اس مال کو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے۔ جب یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، تو نسائی کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک دولت مند آدمی تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر تم جنت کے طالب ہو تو جو مال سب سے اچھا ہے تم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو۔ یا رسول اللہ، میرا سب سے بہترین مال فلانی زمین ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر۔ مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر، وقف کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو، ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله عنه۔ جب آدمی مر گیا، اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ، مگر فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے۔ مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھودوا دیا، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، 100 سال، 200 سال، 1000 سال اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا، اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے، اس نے بنوایا تھا کنواں۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے، اور اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے، ارے بابا کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی۔ زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں کرے۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ، ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم
اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے نہ سر ہے نہ پر ہے. ہم اس کے مخالف ہیں. ہم کہتے ہیں پڑھو، خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوئوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہم بتائیں گے. ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے آئے ہیں. اگر ہندو کی ذات برہمن ہے، جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے. اگر ہندو تیاگی ہے، مسلمان بھی تیاگی ہے. اگر ہندو راجپوت ہے، مسلمان بھی راجپوت ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں. جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے، جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا، جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا. لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک ٹھگنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا. اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے. لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست کا. ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے. آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ میں اس ہال کے اندر 1-2 مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں، مگر میں نے کبھی مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع یہاں نہیں دیکھا. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو عزیز ساتھیوں کیسے ہو؟ امید ہے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. میرا نام محمد تعلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری تعلیم میواتی یوٹیوب چینل. دوستو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا مہاراشٹرا کے اندر بی جے پی نے جیت حاصل کی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی ہے انہوں نے وقف بل کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ وقف بل کا تذکرہ سنویدھان میں نہیں ہے. جی ہاں، ہمارے جو دیش کے پردھان منتری نریندر مودی ہے انہوں نے کہا ہے سنویدھان کے اندر وقف بل کا تذکرہ نہیں ہے. اسی کے جواب میں مولانا ارشد مدنی نے ان کو کیا ہی خوب کرارا جواب دیا ہے. پہلے میں آپ کو جو ہمارے دیش کے پردھان منتری ہے ان کا ویڈیو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اس کے بعد مولانا ارشد مدنی نے ان کو کیا جواب دیا ہے، اس کے بعد اس ویڈیو کو دکھاؤں گا. چلیے ناظرین، آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی ہے وہ وقف بل کے تذکرے سے کیا کہہ رہے ہیں. اگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو پلیز سبسکرائب کرنا، کمنٹ کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا. چلیے آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارے دیش کے پردھان منتری ہے وہ وقف بل کے تذکرے سے کیا کہہ رہے ہیں. तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की. इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है. दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे. हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने
सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। दोस्तों, आपने भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो देखा, उन्होंने वक्फ बिल के तज़किरे से क्या कहा। अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे जो मौलाना अरशद मदनी की वीडियो है, और मौलाना अरशद मदनी ने नरेंद्र मोदी को क्या ही खूबसूरत जवाब दिया है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि मौलाना अरशद मदनी और क्या कह रहे हैं। मुझे आज सुबह एक साहब ने दिखलाया कि कल मोदी जी ने, वो बड़े आदमी हैं, मेरे मुल्क के वजीर आज़म हैं, उन्होंने तकरीर की है और उसके अंदर ये फरमाया है कि वक्फ हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर वक्फ कोई चीज नहीं है। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वजीर आज़म और हिंदुस्तान जैसा वजीर आज़म ये बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि वक्फ कुरान का फैसला है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद का फैसला है, हमारे दीन का दीन है। वक्फ का लफ्ज नहीं आया, लेकिन ये बात आ गई 25 और 26 दफात के अंदर कि इस मुल्क में हर अक़लियत को अपने मजहब को पकड़ने, अपने मजहब को चलने का इख्तियार है। क्या मतलब ये है? कल को आप खड़े होकर कह दें कि नमाज का जिक्र दस्तूर के अंदर नहीं है, हज का नाम दस्तूर के अंदर नहीं है, ज़कात का नाम दस्तूर के अंदर नहीं है, रमजान के रोजों का नाम दस्तूर के अंदर नहीं है, इसलिए हर चीज को मिटा दिया जाए। ये क्या चीज है? दस्तूर मजमूई तौर पर दस्तूर ने कह दिया कि मुसलमान एक अक़लियत है और हर अक़लियत को अपने मजहब पर चलने का इख्तियार है। मजहब की हर चीज इस एक दफे के अंदर आ गई। वक्फ का मसला, इस्लाम के अंदर जो चीज इस्लाम की है मजहब, वो चीज है जो कुरान के अंदर है। एक दूसरी वो चीज है जिसको हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। यही दो इस्लाम की बुनियादें हैं। समझो, कुरान की आयत है, चौथे सिपारे की पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लन तनालुल बिर्रा, हरगिज तुम जन्नत को नहीं पा सकते। बिर की तफसीर मुफस्सिरीन जन्नत से करते हैं। ऐ मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, हरगिज तुम जन्नत को नहीं पा सकते। यहां तक कि तुम अपने उस माल को अल्लाह की रिदा के लिए खर्च करो जो तुम्हारे पास है। जिस माल को से तुम्हें मोहब्बत है, उस माल को तुम अल्लाह की रिदा के लिए खर्च करो। इस्लाम ऐसा मजहब थोड़ी है। जब ये आयत उतरी, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, तो नसई की हदीस है कि अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक दौलतमंद आदमी थे, वो अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमसे हमारे माल के बारे में फरमाता है कि अगर तुम जन्नत के तालिब हो तो जो माल सबसे अच्छा है तुम उसको अल्लाह के राह में खर्च कर दो। या रसूल अल्लाह, मेरा सबसे बेहतरीन माल फुलानी जमीन है,
میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یہ حدیث موجود ہے نسائی کے اندر۔ مذہب اور کس چیز کا نام ہے؟ جو اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ مذہب ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مودی جی ہمارے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وقف کے اندر وقف کا ذکر دستور کے اندر۔ ارے بابا، دستور کے اندر مذہب اسلام کو، ہر اقلیت کو اپنا مذہب قبول کرنے کا اختیار آزادی کے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، وقف ہمارا مذہب ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله عنه۔ جب آدمی مر گیا، اب اس کے اندر کام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اب اسے کسی چیز کا ثواب ملتا تھا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ، مگر فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی آدمی قبر میں چلا گیا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر پہلی چیز ہے صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ کر کے جانا کہ جو اس کا ثواب برابر جاری رہے۔ مثال کے طریقے پر کوئی کنواں کھودوا دیا، یہ اللہ کے لیے وقف ہے، 100 سال 200 سال 1000 سال اگر اس کنویں سے پیاسا پانی پیے گا اس آدمی کو پہنچے گا جو مر گیا 100 سال پہلے، اس نے بنوایا تھا کنواں۔ اسی لیے مسلم کی روایت ہے اور اس کے شارح امام نووی فرماتے ہیں کہ مراد اس سے وقف ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے، ارے بابا کیا زکوٰۃ کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کو کھڑے ہو کے یہ کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے اس لیے نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی، زکوٰۃ دستور میں نہیں ہے زکوٰۃ نہیں کرے۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ، ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم، اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے نہ سر ہے نہ پر ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھو، خود نہیں پڑھتے، پڑھے ہوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہم بتائیں گے۔ ہمارا ملک ہے، ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے آئے ہیں۔ اگر ہندو کی ذات برہمن ہے، جاؤ کشمیر میں مسلمان بھی برہمن ہے۔ اگر ہندو تیاگی ہے، مسلمان بھی تیاگی ہے۔ اگر ہندو راجپوت ہے، مسلمان بھی راجپوت ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے، جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا، جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا۔ لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک ٹھگنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے، لیکن برا ہو اس نفرت کی سیاست کا۔
ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے. مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے. آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ میں اس ہال کے اندر 1-2 مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہوں، مگر میں نے کبھی مسلمانوں کا اتنا بڑا مجمع یہاں نہیں دیکھا.